نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ دوستو، میں آج جو بات آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتا ہوں وہ عجیب عروج و زوال کی ایک داستان ہے۔ دنیا ہر وقت یہ سمجھتی ہے جو کوئی امیر ہے یا عروج پہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں آگے عروج ہی عروج حاصل کرتا چلا جاؤں گا، اور پھر وہ اس کو اللہ کی دین، اللہ کی عطا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ خوشیوں، مسرتوں اور دولت کو اور اپنے جاہ و جلال کو سمجھتا ہے کہ یہ تو میری تدبیروں کا ثمر ہے، یہ تو میں نے جو داؤ اور پیچ لڑائے ہیں یہ تو ان کا مرہون منت ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا کوئی نعوذ باللہ عمل دخل نہیں۔ لیکن جب وہ گرتا ہے اتھاہ گہرائیوں میں تو پھر کہتا ہے کہ بس جی اب اللہ کی مرضی، یعنی جو گرنا ہے وہ اللہ کے ذمہ لگا دیا، اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، اور جو اونچائی تھی، بڑائی تھی، بھلائی تھی، خیر تھی اور عروج تھا اس کو اپنے کھاتے میں اور اپنے چالوں کے کھاتے میں، اپنی تدبیروں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے میں کہ جو قدرت کے اشاروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت تیار رہتے ہیں کسی بھی فیصلے کے لیے۔ تو میں اگلے دن مضمون کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک آدمی سونے کا تاجر تھا، بہت ہی اس کے مقدر تھے، جس کو کہتے ہیں لکی قسمت والا۔ تو وہ اس کا بہت بڑا جہازوں کا بیڑا تھا، مال تجارت کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے۔ تو ایک دن رستے کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، گپ شپ لگا رہا تھا۔ تو عام طور پر آدمی کی فطرت ہے نا کہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوگا نیچے کسی نہ کسی چیز کے اندر ہاتھ مارتا رہے گا۔ دکاندار ہے تو اپنے سودے کے اندر، دال مونگی کے اندر، مونگ پھلی کے اندر ہاتھ مارے گا۔ مزدور ہے تو اپنے وہاں پر مٹی کے اندر، تو جیسا کیسا بھی اس کا ماحول ہے۔ تو وہ زمین پر بیٹھے تھے تو اس نے کیا کیا کہ ایسے زمین سے مٹی کو اٹھاتا اور ایسے پھینکتا جاتا تھوڑے تھوڑے۔ تو اس کے پاس ایک آدمی، اس کا دوست بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جب اٹھاتا ہے تو مٹی ہوتی ہے، جب پھینکتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اس نے کہا یار یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا یار تم اٹھاتے ہو تو مٹی ہوتی ہے، تمہارے ہاتھ سے جب وہ دور ہوتی ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، تو تمہارا ہاتھ لگ کر۔ وہ بھی بڑا حیران۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فخر سے، غرور سے، نخوت سے، تکبر سے گردن کو پھیلا لیتا، اونچا کر لیتا، اکڑا لیتا، لیکن نہیں، وہ سمجھدار تھا، قدرت کے اشاروں کو، رمزوں کو رمز شناس تھا، سمجھنے والا۔ وہ فوراً رونے لگ گیا۔ دوست کہنے لگا اللہ کے بندے، یہ تو تیرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ تو مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن رہی ہے، تو رو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کملے اور بے وقوف، تو سمجھا نہیں، ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، اور میرا جو عروج ہے نا، تم اس کے اندر اشارہ سمجھو کہ سونا سب سے قیمتی دنیا کی چیز ہے۔ مال و دولت کے اندر سب سے جو قیمتی ترین چیز ہے نا وہ سونا ہے، اور سب سے جو سستی ترین چیز ہے وہ مٹی ہے۔ تو اللہ نے مجھے ایسا یہ موقع دیا ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں، سب سے کم تر قیمتی چیز کو، تو وہ سب سے اوپر والی جو قیمتی چیز ہے نا وہ بن جاتی ہے سونا۔ یہ پیتل یا لوہا یا کانسی نہیں بنتی، درمیان میں کوئی نہیں رستہ، بس آخری جو حد ہے نا یہ اس کو چھو لیتی ہے جا کر۔ تو جتنا عروج مجھے مل گیا ہے نا، اس کے بعد مجھے زوال کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ کہنے لگا کہ پہاڑ کے اوپر کو چڑھتا ہے، جب چوٹی پہ جاتا ہے
تو وہ اس کے عروج کی اخیر ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھا اسی پاؤں نیچے اتر جائے یا اگلی طرف جا کر کھائی میں گر جائے تو وہ ترقی نہیں، تنزلی ہی تنزلی ہے، بس ادھر سے اتر جائے یا ادھر اتر جائے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کنارے پہ چلا جائے تو وہ واپس آئے گا تو وہ تنزلی کا سفر ہوگا، اگر آگے جائے گا تو وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگائے گا۔ تو کہتا ہے کہ ظاہر ہے اب میں سونا جب بن رہا ہے میرے ہاتھوں سے تو پھر اس کے بعد تو عروج کوئی نہیں، اب اس کے بعد مجھے زوال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر وہی ہوا۔ چند دن کے بعد وہ ایک سودے کے اندر گھاٹا، دوسرے میں گھاٹا، خسارہ، نقصان کرتے کرتے وہ سارا مال بک گیا، جہاز ختم ہو گئے۔ اور پھر جب کسی کو عروج ملتا ہے نا تو اس وقت تو دنیا اس کے ارد گرد چمچے کڑشے اس سے مفاد اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن بام شہرت پہ تو پوجنے والے ہوتے ہیں نا، لیکن اکیلے ڈوبتے سورج کو بھی دیکھا ہے لوگوں نے، لیکن جب وہ ڈوبتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دوست بھی بیگانے بن جاتے ہیں، رشتہ دار بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں اور دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی ہمیں پھٹیک نہ ڈال دے، کچھ مانگ نہ لے، تو سب دور ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی ایسے ہی جھٹکا لگا، وہ انتہائی غریب ہو گیا اور لاغر اور کمزور ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا، قدرت کے عجیب رنگ ہے نا، کہ وہ کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، حالت دیگر گوں۔ اس کو پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ پر کچھ سخی خیرات کر رہا ہے، کھانا بانٹ رہا۔ وہ بھی جا کر لائن کے اندر لگ گیا، جیسے آج کل آٹا لینے والوں کی لائن لگتی ہے نا، تو وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ دن کو لائن میں لگا اور جب اس کا نمبر آیا تو مغرب کے بعد اندھیرا چھا چکا تھا۔ ملا کیا؟ ایک روٹی اور اس کے اوپر آلو گاجر یا ساگ نما کوئی چیز، ایسا سالن تھوڑا سا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ پہ وہ لیا، واپس آنے لگا تو اندھیرا تھا، تو اندھیرے کے اندر اس کا پاؤں کہیں نیچے کسی اینٹ وغیرہ پہ لگا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹھیڈا لگا، تو وہ گر گیا نیچے۔ جب گرا تو روٹی بھی نیچے اور سالن بھی نیچے۔ خیر اس نے اٹھا، وہ روٹی اٹھائی اور اندازے سے ایسے کرتے کرتے وہ سالن سمجھ کر اس نے وہ چیز اوپر رکھ لی۔ اب وہ جا رہا ہے کھاتا ہوا اور ایسے چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی دور گیا تو آگے روشنی کے اندر چند لوگ، یہ جو شہزادے ہوتے ہیں نا، رئیس زادے، بڑے عیاش قسم کے لڑکے، وہ کھڑے تھے۔ بجائے قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کے مذاق اڑانے کے موڈ میں، جب انہوں نے دیکھا تو وہ ہنسنے لگ گئے کہ یہ دیکھو یہ وہی سیٹھ ہے، اس کا آج کیا حال ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ تم یہ چیز کھا رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی کیا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ غلاظت ہے، انسان کا فضلہ، نجاست، بڑا پیشاب۔ تو وہ حیران پریشان بیچارہ، تو اس وقت وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگا، آسمان کی طرف منہ کر کے، الہی تو نے مجھے یہ دن بھی دینے تھے، الہی جب ایک دن وقت تو نے مجھے اتنا عروج بخشا کہ میرے ہاتھوں کو مٹی لگتی تھی تو سونا ہو جاتا تھا، اور آج دنیا کے سامنے تو نے مجھے اس قدر ذلت اور رسوائی دے دی کہ میری روٹی کے اوپر غلاظت ہے، نعوذ باللہ۔ پتہ نہیں نہ چلا، پریشانی میں اس نے سمجھا یہ سالن ہوگا جو گرا ہے، اور اوپر اس کے غلاظت اس نے رکھ لی۔ تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا الہی مجھے معاف کر دے، میں سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی، مجھ سے کوئی بھول کے اندر، پریشانی میں یا انتہائی خوشی کے جذبات میں مجھ سے کوئی تکبر کا جملہ نکل گیا ہوگا، الہی معاف فرما دے۔ کہتے ہیں اس نے معافی مانگی، اور چند دنوں کے بعد اللہ نے پھر اس کو ایسی حالت دی کہ اس نے کسی سے مانگ کر پیسے، ان کا کوئی سودا لیا تو اس کے اندر کچھ منافع ہوا، پھر ایک اور سودا، ایک اور سودا، ایک اور سودا،
تو کرتے کرتے پھر اس کی حالت معاشرے کے اندر قابل دید ہو گئی۔ تو بھائی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حال کے اندر اللہ کو مت بھولو۔ اگر اچھی حالت ہے تو تکبر، نخوت، غرور ایسے جملوں سے بچو، اور اگر بری حالت ہے تو پھر بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرو، پتہ نہیں وہ کب سن لے، اس کی رحمت کا دریائے کرم جوش میں آئے اور آپ کی حالت بدل ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔